اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا وافر پاک طیب طاہر رزق حلال نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، سانپ کا خواب میں دیکھنا، اژدہا کا خواب میں دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ امام ابن سیرین جو خواب کے ماہر ہیں، علم تعبیر کے ماہر جو امام ہیں، وہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کافی تعبیرات ملتی ہیں۔ تو امام ابن سیرین آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں سانپ کو دیکھے، اگر وہ سانپ بہت بڑا ہے، بڑا سانپ اگر خواب میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن جو ہے آپ کا، یہ امام ابن سیرین تعبیر دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ دشمن انتہائی پاورفل قسم کا دشمن ہے، بہت مضبوط قسم کا دشمن ہے۔ جس نے خواب میں دیکھا کہ سانپ اس کے پاس بیٹھا ہو گیا ہے گٹلی مار کے، تو امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ وہ شخص دشمن پہ غالب آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، دو دلیلیں ہوگی۔ اور اس طرح اگر سانپ کو اس نے مارا ہے، ایک شخص خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اس نے سانپ کو مارا یا اس کا گوشت کھایا، تو اس سے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ اس سے جو تعبیر امام ابن سیرین نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص دشمن پہ فتح پائے گا کہ جس نے سانپ کو اپنے ہاتھ سے مارا ہے خواب میں، اور یا پھر سانپ کو کھایا ہے، تو وہ دشمن پہ فتح حاصل کرے گا اور اس کا مال اس سے لے لے گا، دشمن کے خزانے چھین لے گا۔ اب یہ تو ایک بڑے سانپ کی آ گئی۔ اب ایک شخص ہے جس نے خواب میں چھوٹا سانپ دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ سانپ جب تک خواب میں ایک شخص نے دیکھا ہے کہ سانپ نے اس کو ڈسا ہے، تو اس کی تعبیر یہ دی جاتی ہے کہ دشمن سے وہ ضرر پائے گا۔ لیکن اگر اس نے خواب میں سانپ کو دیکھا ہے، سانپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، تو دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ باقی یہ تو تعبیر تھی، لیکن عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ ڈراؤنا خواب جو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی ڈراؤنا خواب بیان کرنے کا حکم ہی نہیں ہے حدیث میں کہ آپ ڈراؤنا خواب کسی سے بیان کریں، نہ بیان کریں، چھوڑ دیں۔ حکم یہ ہے کہ جب آپ ڈراؤنا بیانک قسم کا خواب دیکھیں، اپنے بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دیں، اسے کسی سے بیان نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈراؤنا خواب بیان کریں گے، ایک برا خواب بیان کریں گے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اچھا اور بڑا ہی پیارا خواب ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے برا خواب ہوتا ہے۔ جب آپ اس کی تعبیر لیں گے، کوئی بندہ آپ کو غلط تعبیر دے دیتا ہے تو شیطان پھر آپ کا کام خراب کرے گا۔ شیطان ظاہر ہے، شیطان ایک اختیار رکھتا ہے، جو اختیار اسے ملے ہوئے ہیں وہ پھر کیا کرتا ہے، اس بندے کے لیے وہی کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ ماشاءاللہ ہم لوگوں کا ایمان بھی تو بہت زیادہ مضبوط ہے، تو نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، شریعت کی حدود میں رہیں، ٹھیک ہے، برا خواب بیان نہ کریں، نماز پڑھیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اللہ اور اس کے رسول پہ توکل کریں، انشاءاللہ کوئی بلا بھی آپ کا راستہ نہیں کاٹ سکتی انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، دوبارہ انشاءاللہ نئے عمل یا وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ کا تابعدار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔